وہ ملیکۃ العرب، عابدہ زاہدہ طاہرہ طیبہ اور مومنوں کی پہلی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، حضور کی پہلی روزہ مطالعہ، جنہوں نے اتنا زیادہ مصطفیٰ کے ساتھ تعاون کیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ جو تعاون وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ آپ کو پتہ ہے حضور کی عمر 25 سال تھی، سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال تھی، پورے عرب کی بہت بڑی تاجرہ ہے، 33 سال کی عمر تھی، والد صاحب انتقال کر کے وہ بہت بڑے تاجر تھے علاقے کے عرب کے جزیرے، تو ان کا سارا نظام انہوں نے سنبھالا اور بڑی تجارت باہر ملکوں میں آپ کا جو مال شاہ ہے آ رہا ہے بے شمار دولت تھا، اور حضور کو ایک دفعہ کہا کہ آپ بھی اگر جا سکتے تو ملک شام میں تجارت کا مال لے جائیں، بنا کا تجارت کا مال حضرت سیدہ خدیجہ کا لے کر شام کے گئے، آپ کا ایک غلام حضرت خدیجہ کا میسرہ نام تھا وہ بھی ساتھ ہے، وہاں جا کے شام کے ملکوں میں جا کے تجارت کی، لین دین ہوا سارا، واپس آئے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو حضور کی بڑی تعریف کر دی، بڑی تعریف کر دی کہ اتنے ایمانداری، اتنے اخلاق، اتنا کہ اور اس دفعہ سب سے زیادہ منافع جو ہے اس دفعہ ہوا ہے جتنی دفعہ تجارت کرنے گئے، لیکن محمد عربی کی وجہ سے منافع بہت زیادہ، بڑی خوش ہو گئی، علم تو بہت تھا، عمل بھی بہت تھا، نیت بھی شروع سے اس نے دی، پھر انہوں نے پیغام سرکار کو بھیجا نکاح کا، تو آپ کی 25 سال عمر تھی اور ان کی 40، تو نکاح ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا کہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ میں سے، حضرت آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور قاسم، انہی میں سے آپ کی اولاد، یہ بھی حضرت سیدہ زینب ہے، سیدہ کلثوم ہے، سیدہ رقیہ ہے، اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور 2 بیٹے عبداللہ اور حضور کے جو ہے قاسم، یہ ان میں سے ہوئے۔ ایک تو یہ کرم اللہ نے کیا دیا اولاد ہوئی حضور کی ان میں سے، اور دوسرا یہ کہ ان کا تمام تر مال جن کا یعنی کہ ملیکۃ العرب تھی، عرب کی شہزادی اور بادشاہ تھی، تو سارا مال جو ہے وہ اسلام کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب ایسا سب نہیں ہوتا کہ یہ لوگ آتے بڑے بڑا پیسے لینے آتے، سامان لینے آتے، آپ فرماتے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، آپ ایسا کریں اسلام کلمہ پڑھ لو تو مال لے جائے جتنا بھی ہے، جو آتا ہے فرماتے کلمہ پڑھو لے جاؤ، کلمہ پڑھو لے جاؤ، اس انداز سے میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کو کرنے پڑا، اور ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے حضرت سیدہ خدیجہ کو میرے آقا مسلسل جاتے تھے غار ہرا کے اندر، جا کر وہاں اللہ کی عبادت ریاضت کرتے رہتے، اور جب وہ ایک ٹائم آیا، آپ کی عمر 40 سال تھی، وقت آیا جبرائیل آیا اور آتے بھائی یہ کرا فرماتے ہیں مانا بکاری، پھر میں کرا بسم ربک الذی خلق، سرکار نے وہ پڑھا، اور پہلی دفعہ آیا فرشتہ، پہلی دفعہ اس نے بھائی پہنچائی، حضور لے کر واپس آئے گھر میں، تو ایک بہت بڑا محسوس ہوا، بوجھل طبیعت تھی، اور گھر گئے اور فرمایا زملونی اے خدیجہ مجھے چادر کرا دو، چادر اوپر کرائی، پھر آپ نے فرمایا خدیجہ اس طرح غیبی شخصیت آئی، کوئی فرشتہ ہے اس نے مجھے پیغام دیا اللہ کا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، فوری طور پہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں آپ اس کے قابل ہیں، کیونکہ آپ نہایت رحیم ہیں، نہایت کریم ہیں، نہایت غفار ہیں، نہایت لوگوں سے محبت پیار کرنے والے، اور زندگی بھر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، بدخیانتی نہیں، کچھ نہیں کیا، تعریفیں کرتی آپ فرماتی ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو نبی بنا دے، اور سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، انہوں نے سب سے پہلے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری مومنوں کی ماں ہے، قرآن نے فرمایا کہ جو رسول کی دینی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ہماری یہ پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا جو ہے قبر مبارک وہ مکہ پاک کے اندر ایک سب سے پرانا صدیوں پرانا قبرستان ہے، جنت الماوا اس کو کہتے ہیں،
जन्नत माला कब्रिस्तान में काफी ऊंची जगह, कब्र नीचे मुझे भी ऐसे पथरीली इलाका है और ऊंचा करके जो है आगे जाके उनका कब्र मुबारक है और वहाँ एक दरख्त भी एक तकरीबन हमेशा लगा रहता है। हमने ज़ियारत की, वहाँ सलाम पेश किया अम्मा जान को। तो जो भी गए आप वो जन्नत माला में वहाँ की जरूर ज़ियारत करें। और भी बड़े जलील कदर सहाबा हैं। तो मक्का की कब्रिस्तान जो है वो जन्नत माला में आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। अल्लाह उन पर करोड़ों अरबों सलाम पेश फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तरफ से उन पर सलाम पेश करे, कबूल करे। तो हमारी माँ ने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खिदमत पेश की। जब उनका इंसान हुआ तो मेरे आका बहुत ज्यादा याद करते थे, उनको बहुत अक्सर बैठे बैठे याद करते। और फिर ये होता है कि आपके पास कोई पैसा माल कोई ऐसी चीजें होती तो फिर तो आप बोलते ये फलां बीबी को दे के आओ, ये फलां को दे के आओ, ये फलां बीबी को। तो कहा जाता है आपसे और औरतों को क्यों दे रहे हैं? आका फरमाते ये मेरी खदीजा की सहेलियां थी, ये खदीजा कुबरा की जो है ये सहेलियां थी, लिहाजा उनको ये तरफ हिदायत पेश करें। इन उनकी सहेलियों को भी आप जो है उनको हिदायत देंगे, क्योंकि उनके साथ ताल्लुक, उनके साथ उनकी दोस्ती होती है। तो ये माँ जी हमारे 10 मुहर्रम रमजान शरीफ के अंदर जो है इस दुनिया फानी से पूछ करके मेरे आका से पूछा कि रसूल इस वक्त क्या पोजीशन है आपकी, इस वक्त क्या पोजीशन है? तो हजूर फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ जन्नत में उनका आली शान महल है और वो जन्नत के नहर के किनारे पे है। उसके साथ जो है वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है बांस के जो है दरख्त है, पौधे हैं और वहाँ सुकून है, बिल्कुल सुकून ही सुकून है वहाँ जो हजरत खदीजा कुबरा की है। अल्लाह उनके सदके हमारी बख्शिश फरमाए, तमाम मुसलमानों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और इंशाअल्लाह सरकार के सदके उनके सदके बख्शिश होगी हमारी। कोई हमारे ऐसे नहीं है सारे में ये एक उनको खराज अकीदत पेश करना चाहता था, आप भी इसमें शामिल हो गए। तो अब जो है मैं आपको मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ये रमज़ान